حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے۔ آپ کو نینوا نامی بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ بستی موجودہ عراق کے علاقے میں واقع تھی۔ وہاں کے لوگ بت پرست تھے، شرک میں مبتلا تھے اور اللہ کی نافرمانی عام ہو چکی تھی۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کو اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اسی کی طرف لوٹ آؤ، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے مذاق اڑایا، انکار کیا اور کہا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہم نہیں بدلیں گے۔ حضرت یونس دن رات انہیں سمجھاتے رہے، نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی محبت سے، مگر قوم کا دل نہ پگھلا۔ وقت گزرتا گیا اور قوم کی سرکشی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت یونس کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ قوم سے ناراضگی اور بستی چھوڑ دینا۔ ایک دن حضرت یونس بہت دل گرفتہ ہوئے۔ آپ کو غصہ بھی آیا اور رنج بھی۔ آپ نے سوچا، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا، اور اسی خیال میں اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی چھوڑ دی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس واقعے کا اصل سبق شروع ہوتا ہے۔ حضرت یونس بستی سے نکلے اور سمندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ایک کشتی تیار کھڑی تھی۔ آپ اس میں سوار ہو گئے اور کشتی چل پڑی۔ سمندر کا طوفان۔ ابھی کشتی کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ اچانک شدید طوفان آ گیا۔ لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگیں، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی والوں نے کہا، کشتی پر بوجھ زیادہ ہے، کسی ایک کو سمندر میں ڈالنا ہوگا، ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ قرا ڈالا گیا، ایک نہیں، دو بار نہیں، 3 بار قرا حضرت یونس کے نام نکلا۔ تب حضرت یونس سمجھ گئے کہ یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے کسی کو الزام نہ دیا، شور نہ مچایا، بلکہ خاموشی سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ مچھلی کا پیٹ۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی یعنی ویل نے حضرت یونس کو نگل لیا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اندھیرا ہی اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں نہ کوئی آواز نہ کوئی سہارا۔ اسی لمحے حضرت یونس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آپ کا دل ٹوٹ گیا، آنکھیں نم ہو گئیں اور زبان پر وہ دعا آئی جو قیامت تک کے لیے درس بن گئی۔ حضرت یونس کی عظیم دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم تھا۔ یہ اندھیروں کے اندر اندھیرا، لیکن مایوسی نہیں تھی، کیونکہ جہاں اللہ کی یاد ہو وہاں اندھیرا بھی نور بن جاتا ہے۔ آپ لگاتار وہی عظیم دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ کا حکم اور نجات۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس کو ساحل پر چھوڑ دے۔ مچھلی نے فوراً اطاعت کی اور حضرت یونس کو ایک ویران کنارے پر چھوڑ دیا۔ حضرت یونس بہت کمزور ہو چکے تھے، جسم ناتواں، بھوک، پیاس اور تکلیف، لیکن اللہ کی رحمت یہی نہیں رکی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص درخت اگایا، قدو کا درخت۔ یہ درخت سایہ بھی دیتا تھا، غذا بھی اور شفا بھی۔ یہ سب اس بات کی علامت تھا کہ اللہ اپنے بندے کو آزمائش کے بعد تنہا نہیں چھوڑتا۔ قوم یونس کا ایمان لانا۔ اب منظر واپس نینوا کی بستی کا ہے۔ حضرت یونس کے جانے کے بعد قوم نے آسمان پر عذاب کی نشانیاں دیکھیں، بادل سیاہ ہو گئے، فضا بدل گئی، خوف دلوں میں اتر گیا۔ تب قوم کو پہلی بار احساس ہوا کہ یونس سچ کہتے تھے۔ سب مرد، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ جانور بھی باہر نکل آئے۔ سب نے رونا شروع کر دیا، اللہ سے معافی مانگی، شرک چھوڑ دیا، اور قرآن کہتا ہے، اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا کیونکہ وہ ایمان لے آئے۔ یہ تاریخ کی واحد قوم ہے جس پر عذاب آنے والا تھا مگر توبہ کی وجہ سے ہٹ گیا۔ حضرت یونس کی واپسی۔
جب حضرت یونس صحت یاب ہوئے تو اللہ کے حکم سے اپنی قوم کی طرف واپس گئے۔ آپ کو گمان تھا کہ قوم برباد ہو چکی ہوگی، لیکن وہاں منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ وہی قوم جو کل انکار کرتی تھی آج ایمان لا چکی تھی۔ سب نے حضرت یونس کا استقبال کیا اور دل سے کہا، ہم نے توبہ کر لی ہے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ حضرت یونس خوش بھی ہوئے، شرمندہ بھی اور شکر گزار بھی۔ یہاں اللہ نے نبی اور امت دونوں کو بلند کر دیا۔ اللہ کا عظیم پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کے واقعے کو قرآن میں محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک لوگ سیکھیں کہ اللہ کی رحمت عذاب سے زیادہ وسیع ہے۔ سچی توبہ آخری لمحے میں بھی قبول ہو سکتی ہے۔ مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یونس کا مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس کو حقیر نہ سمجھو، وہ اللہ کے عظیم نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مشکل وقت میں حضرت یونس کی یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ اختتامی پیغام۔ اگر آج کوئی شخص اندھیروں میں ہے، پریشان ہے، گناہوں میں پھنسا ہے، تو حضرت یونس کی دعا اس کے لیے بھی ہے۔ بس دل سے کہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ضرور راستہ بنا دے گا۔